نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگا؟ پوچھا تو تھا کہ تمہاری کوئی خواہش کوئی گزارش ہو تو بتاؤ. تو جبریل امین چاہتے کہ مولا میرے مقامات بڑھا دے، درجات بڑھا دے. وہ اس طرح کی دعا نہیں کی، اور کیا کہا کہ جی آپ کی گناہگار امت میں سے کوئی نیچے نہ گر جائے، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس محبوب کو اپنی امت جتنی پیاری ہے، اس امت کی فلاح کر کے اس محبوب کی رضا حاصل کروں گا، اس میں رب کی رضا مل جائے گی. محبوب کو اپنی امت کتنی پیاری ہے، اس امت کی فلاح کروں گا. یہ بزرگ جو فلاحی کام کرتے ہیں، کہیں ڈسپینسری، کہیں ہاسپٹل، کہیں درسگاہ، کہیں اسکول، کہیں کالج، دوسروں کی بنسبت کچھ بھی نہیں لینا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے سیکھا کہ محبوب کی امت کی فلاح کریں گے، ان کے کام کریں گے، وہ محبوب راضی ہو جائیں گے. وہ راضی تو خدا راضی. اس کی رضا میں سب کچھ. آگے چلیے. چلتے چلتے سارے حجابات جب ختم ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم کے اس انوار و تجلیات سے کچھ وحشت محسوس ہوئی. وحشت کا معنی آپ وہ نہ کیجئے کہ جو ہم سمجھتے ہیں اوپرا پن جسے کہتے ہیں ہم، کیونکہ وہ کیفیت اس روحانیت میں پہلی دفعہ آ رہی ہے. تو وہ کچھ میں نے محسوس کیا تو مجھے آواز آئی، ادن منی ادن منی ادن منی وما ينطق عن الهوى. وہ بیان کرنے والے صبح اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ کرتے کرتے ایک روایت میں ہے کہ یہ آواز آئی، یا محکف یا محمد ان ربک یصلی. اے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے. بیان کرتے نظر پڑی صدیق اکبر پر، فرمایا صدیق اکبر کی وہ آواز تھی. جبریل نیچے رہ گئے، صدیق اکبر کی آواز وہاں آ رہی ہے. مقام دیکھتے جائیے کہ کس کا کیا ہے. کیوں صدیق اکبر کی آواز؟ کیوں کہ جو قلبی تعلق محبوب علیہ السلام کا صحابہ میں صدیق کے ساتھ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. اس دوست کی آواز نے مجھے مانوس کیا. صدیق تیری آواز نے مجھے مانوس کیا. اب رب کریم وہاں درود پڑھ رہا ہے. دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب کریم درود پڑھتا ہے. ایک نکتہ یہ بھی سمجھتے جائیں، اللہ کریم کی صفات جہاں رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، حی ہے، ممیت ہے، وہاں اس کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے. تو مسلمہ عقیدہ ہے علماء اہل سنہ والجماعت کا کہ اللہ کریم اپنی صفات کے ساتھ پوری کائنات میں موجود ہے. اس کی صفات سمجھاؤں کہ جہاں وہ رزاق ہے وہیں پر وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس کی اس صفات سے خالی نہیں. صوفیاء اس چیز سے چلے گئے، کوئی وحدت الوجود کی طرف، کوئی وحدت الشہود کی طرف. یہ علیحدہ ٹاپک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے وہ کائنات کے ہر ذرے میں رازق ہو کر موجود ہے، خالق ہو کر موجود ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کل فتویٰ نہ لگا دیجئے گا. موت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، تخلیق بھی کر رہا ہے. جب ساری کائنات میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات میں درود بھی پڑھا جا رہا ہے. درود پڑھنے والوں اس نیت سے پڑھا کیجیے. اور وہ مالک کی صفات ازل سے ان صفات سے متصف ہے، ابد تک رہے گا.
تو ازل میں بھی درود پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور اب تک پڑھا جاتا رہے گا۔ ان ربک یصلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ سفر چلتے چلتے اتنا قرب حاصل ہو گیا، دنا قریب ہو گئے، فتدلی اور قریب ہو گئے۔ تو دنا کا معنی بھی قریب ہونا، تدلی کا معنی بھی قریب ہونا۔ اہل زبان یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے لفظ کم ہوں گے اتنا معنی تھوڑا لیا جائے گا، جتنے لفظ میں حرف زیادہ ہوں گے اتنا ماننے میں زیادتی پائی جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا قطع، کاٹ دیا، ایک ہے قطع، ایک حرف بڑھ گیا، قطع میں 3 قاف تا عین، قطع میں تو مشدد ہو گیا 2 بن گئے 4۔ تو اب قطع کا معنی کاٹنا ہے، قطع کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، وہ معنی زیادہ پایا گیا اس کے اندر۔ تو دنا قریب ہوئے، تدلی بہت قریب، بہت قریب، کتنے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 قوس۔ قوس کمان کے 2 سروں کو بھی کہتے ہیں، یہ ابروؤں کو بھی قوس کہتے ہیں۔ ہاتھ پھیلائیں تو وہ قوس کی شکل بنتی ہے، اسے بھی قوس کہتے ہیں۔ تو کون سا معنی؟ سب علماء مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ قوسین جتنا قرب، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ اتنا کم کہ عبد اور خالق والا وصف قائم رہا، عبد اور خالق والا وصف قائم رہا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہاں کہا اسرا بعبدہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ جیسے جاہلوں نے کیا کہہ دیا، خدا بن گئے، خدا کو دیکھا مدینے میں پھرتے ہوئے، نہیں۔ اب اس میں کیا ہوا سنا آپ نے 1000 بار، برکت کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ مالک کریم نے فرمایا محبوب جب دوست کو ملنے آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے۔ تو محبوب نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے محبوب، اے مالک، سارے تحفے تیرے لیے، والصلوات ساری نمازیں تیرے لیے، والطیبات سارے پاک کلمات تیرے لیے۔ تحفے مالی عبادت، صلوات فعلی عبادات اور کلمے قولی عبادات، ساری مولا تیرے لیے۔ تو مولا نے اس تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی تجھ پر سلام، رحمت اور برکت۔ وہاں تحفے میں 3 چیزیں ہیں، ادھر بھی 3، سلام، رحمت، برکت، طیبات، صلوات، کلمات، 3 کے بدلے میں 3۔ محبوب نے محب کو تحفہ دے دیا، محب نے محبوب کو دے دیا، لیکن وہ محبوب کیسا ہے کہ وہاں بھی امت کو بھولی نہیں، امت بھولی نہیں۔ کچھ علماء کا قول ہے، اگلا جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کچھ کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین وہاں کھڑے نیچے سن رہے ہیں سب کچھ، تو وہاں سے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام۔ صالحین ہم پر سلام اور صالحین پر۔ تو صالحین میں قبلہ صاحبزادہ صاحب آ گئے، باغلی صاحب آ گئے، قمر سیالوی صاحب آ گئے، مفتی لیاقت صاحب آ گئے، آپ آ گئے، میرے جیسے نکمے کدھر گئے؟
علماء نے فرمایا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا، جمع کا صیغہ ہم پر، تو اپنی گنہگار امت کو اپنے ساتھ ملایا، وہاں امت کو بھولے نہیں۔